اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، آج اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کرم فضل سے ہم نے سورہ انفال سے تلاوت کا آغاز کیا جی۔ انفال کی ابتدا میں جو مدنی ہے 10 رکوع ہیں، 75 آیات مقدسات ہیں اس کی، اور اللہ آپ کی خیر کرے۔ انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ انفال کا معنی ہے جی مال غنیمت، اور یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں احکام نازل ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام انفال رکھا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلامی ریاست کے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں، اور جو خاص کر جو ابتدا ہوئی ہے وہ مومن کی، کامل مومن کی 4 نشانیوں سے، 5 نشانیوں سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہو رہی ہے کہ ایک بندہ مومن کے اندر 5 نشانیاں ہونی چاہیے۔ کامل بندہ مومن کے اندر 5 نشانیاں ہونی چاہیے۔ آج کل نا جی وہ ایک طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو ویسے ہی مومن کہتا ہے، ہاں جی، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی، تو سیدھا مومن، ہاں جی نہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں مومن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے 5 نشانی ہونی چاہیے بندہ مومن کے اندر۔ پہلی نشانی اللہ سے ڈرتا ہو۔ دوسری نشانی آیات سن کر ایمان اس کا بڑھ جائے، تقویت حاصل کرے اس کا ایمان۔ اللہ سے ڈرنے والا، قرآن سننے والا، جو کہے میں مومن ہوں، تراویحاں دے نال اوندا کوئی واسطہ نہ ہوئے، قرآن نال اوندا کوئی واسطہ نہ ہوئے، جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ اللہ وحدہ لا شریک کو، حدود کو کھلم کھلا توڑنے والا ہے، کوئی حیا نہیں اللہ وحدہ لا شریک کی، جھوٹ بولتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ تیسری نشانی اللہ کے اوپر توکل کرنے والا ہو، اللہ کے اوپر توکل کر۔ حضرت جی میں نے اپنی زندگی سے ایک سبق سیکھا ہے۔ میں کوئی ایویں للی پھلی کا بال نہیں، نوابی زندگی گزاری، پھر فقیری بھی دیکھی۔ ہر دور کے اندر میں نے، جس وقت مجھے میرے وہ لوگ جنہوں نے مجھے عروج پر دیکھا تھا، وہ کہتے تھے یہ سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ رول کے مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ابا جی فوت ہو گئے تھے، باپ کے سر پہ تو ہر کوئی عیاشی کرتا ہے جی، باپ کے سر پہ۔ میں نے اپنے باپ کے ادارے سے نکلا نا جی، تو میں نے اللہ سے کہا، میں نے مالک میرا باپ تھا، اس کے اوپر میرا اعتماد تھا، یقین تھا، آج میرا باپ فوت ہو گیا ہے، مولا آج کے بعد میں سوائے تیری ذات کے کسی کے اوپر کوئی توکل کرنے والا نہیں۔ لو جی وہ دن جاتا، آگ کا دن جاتا، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے گرانے والے بڑے آئے ہیں، لیکن میرے رب نے کبھی بھی مجھے گرنے نہیں دیا۔ پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ نہیں، لیکن بندہ مستقل مزاج ہونا چاہیے نا۔ ابھی ہم نے پڑھا نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور بھائی آزمائشیں تو اللہ نے نبیوں سے بھی لی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر آزمائش کے، بغیر جو ہے امتحان کی آپ آگے نکل جائیں گے؟ نہیں جناب، امتحان دینے پڑیں گے، آزمائشیں دینے پڑیں گی، اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، نیندیں اڑانی پڑیں گی۔ یہ میری اولاد بیٹھی، ان سے پوچھو، ساری رات بیٹھ کے مطالعہ کیا، ساری رات نیندیں برباد کر دیں، ختم کر دیں، اپنے آپ کو فنا کر دیا، صرف اللہ کی یاری کی خاطر۔ اگر میں نے اتنا کیا ہے، میرے رب نے کسی میدان میں مجھے سرنگون نہیں ہونے دیا، شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ ہر میدان میں اللہ نے سرخرو رکھا ہے، کیونکہ میں نے یقین اور توکل اس ذات پہ رکھا ہے۔ سادہ سی بات، اقامت صلاۃ، نماز پڑھنے والا ہو، کہے اپنے آپ کو مومن، نماز دے نیڑے نہ جاوے، جھوٹ بولتا ہے۔ نماز قائم کرنے والا ہونا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ اربوں روپے جب ہاتھ میں ہوں حضرت جی، لاکھوں کروڑوں روپے جب زکوٰۃ نکلے، دل کو تو ہاتھ پڑتا نا، ہائے 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ دینی پڑی ہے جی، 5 کروڑ روپے زکوٰۃ دینی پڑی، وہ چلو چھڈو جی، مولوی صاحب کو ہیلا کڈو، ہاں جی، کو وسیلہ کڈو، ساری زکوٰۃ بھی نہ جاوے، ہاں جی۔ حرام کٹھا کر 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 کے زکوٰۃ نہیں دینی، دسترخوان کھول کے بندے نے کھوا دینا۔ زکوٰۃ ہے سیدھے بندے دے پترا طرح، جو اللہ نے حکم دیتا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ ہم جی اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ نے تو اسے صدقہ خیرات کی اتنی، جو چیز واجب اور فرض ہے پہلے وہ ادا ہوگی، اس کے بعد دوسرے احکام تیرے ساتھ آئیں گے۔ تو ساری زندگی صدقہ نہ کر، صدقہ واجبہ ادا کر، زکوٰۃ ادا کر، چل شاباش۔ جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو نفل ایک بھی نہ پڑھ ساری زندگی، لیکن نماز فرض ادا کر، تو شاباش، واجب ادا کر۔ جو چیزیں فرائض ہیں تو نفلی ایک روزہ بھی نہ رکھ، لیکن فرضی روزے رکھ جناب،
اس کے بغیر گزارا نہیں ہونا. آپ ساری پورا 11 مہینے روزے رکھیں, جو رمضان دا مہینہ کو جو چھڈو رہن دو جی, چھڈو جی 11 مہینے روزے نہیں رکھے میں, کیا اس کا عذر قبول ہوگا؟ 100 نفل ساری رات پڑھتا رہے